وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. درود بھیجیں محمد آل محمد. پہلی محرم کی مجلس عزاداری سید الشہداء، کربلا کا واقعہ اور اس کی یاد منانا، کربلا کے شہداء کا تذکرہ. گفتگو بے تحاشا طویل، بہت زیادہ عمیق، اگر روایات اور احادیث کی روشنی میں پرکھا جائے اور روایات اور احادیث اہل بیت کی عینک لگا کر کربلا کا مطالعہ کیا جائے تو اس واقعے کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جن پر بشر پہنچ سکتا تھا لیکن ابھی تک بشر نہیں پہنچ پایا. وہ پہلو کہ جن تک بشر کبھی نہیں پہنچ سکتا ان کو چھوڑ دیجیے. وہ پہلو کہ جن تک بشر پہنچ سکتا ہے وہ آیات اور روایات کے ذیل میں اور ضمن میں ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ سکتے ہیں. موضوع آپ کے سامنے ہے، اطلاع ہو چکی ہے آپ کو کہ عقیدہ توحید اور کربلا. سب سے پہلے یہ کہ توحید کا کربلا سے تعلق کیا ہے، اور جب عقیدہ توحید کی بات کی جاتی ہے تو عقیدہ توحید کو ہم کس زاویے سے بیان کرنا چاہتے ہیں، اور کربلا کے واقعے سے توحید کا تعلق کیا ہے. ایک سوال میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ دھیرے دھیرے جواب دیتے ہوئے بتدریج ہم آگے بڑھیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ کربلا کے واقعے کے اندر جو مرکزی حیثیت کی حامل شخصیت ہے، یعنی حسین ابن علی صلوات اللہ وسلامہ علیہ، تو اس میں دیکھنا ہوگا ہم کو کہ توحید کا حسین ابن علی سے تعلق کیا ہے. اور جب ہماری گفتگو دھیرے دھیرے آگے بڑھے گی تو کیا ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے، سوال ہے آپ کے سامنے، کیا ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ توحید ایک معنی و مفہوم رکھتی ہے اور ذات حسین ابن علی ایک معنی و مفہوم، یا ہمیں آیات اور روایات یہ نتیجہ دیں گی کہ توحید وہیں ہے جہاں حسین اور جہاں حسین ہے وہیں توحید. ایک یہ سوال ہے، اور بہت شکریہ آپ کے ذوق سماعت نے مجھے جرت دی ہے کہ میں مزید گفتگو کو آگے بڑھا سکوں. تو ایک تو سوال یہ، اور پھر جب کربلا کے واقعے کو آپ دیکھیں گے، اب دیکھیے وہ بچکانہ باتیں جو کہ جسارت اور بے ادبی ہے حسین ابن علی کی بارگاہ میں کہنا کہ حسین نکلے، یہ بچکانہ سوالات ہیں، بچے کیونکہ بیٹھے ہیں اس لیے مجھے اشارہ کرنے دیجیے میں آگے بڑھتا ہوں کہ حسین ابن علی گئے تو کس سے اجازت لے کر گئے؟ جہاد کی اجازت لی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد حاکم وقت کے سامنے جہاد کیا جاتا ہے. سرکار آپ جب حسین ابن علی کے بارے میں گفتگو کیجئے تو اپنے ذہن کی سطح کے مطابق نہ کیجئے، احادیث رسول کو دیکھ کر حسین ابن علی کی شخصیت کا تعین. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اب آپ کا ذوق ازا ہے، ہر شب جمعہ کو آپ ماشاءاللہ سے روی عن جابر بن عبداللہ الانصاری پڑھتے ہیں، تو سرکار جب وہ ہستی جبرائیل امین پروردگار اتأذن لی ان اہبط الی الارض، اجازت ہے کہ میں زمین پہ جاؤں، خدا نے اجازت دی. اب آیا در سیدہ پر، بیت الشرف سیدہ پر، تو کیا فرمائے جبرائیل نے؟ اتأذن لی ان اکون معکم سادسا، چھٹا بن کر آپ کے پاس آ جاؤں. یعنی وہ جبرائیل جو تمام کے تمام انبیاء پر عالم غیب سے علم الہی کو لے کر نازل ہو،
جب اس چادر کے پاس آئے جس میں یہ 5 ہیں تو اجازت لے کر آئے. مباہلے کے میدان میں نبی کریم سیدہ کو لے کر گئے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. علی ابن ابی طالب کو لے کر گئے، ذہن انسانی سمجھ سکتا ہے. لیکن سرکار ان بچوں کو لے کر گئے کہ جو ہمارے اور آپ کے گھر کے بچے ہوں تو ابھی نماز جن بچوں پر واجب نہ ہوئی ہو، 6 برس کے حسین، 7 برس کے حسن، نہ حسن پر شرعی ذمہ داریوں کی عمر ہے نہ حسین کی شرعی ذمہ داریوں کی عمر ہے، تو ایسے 2 بچوں کو لے کر گئے. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو، چاروں کو مخاطب کر کے فخر الدین رازی کی روایت تفسیر کبیر میں اذا دعوت فامنوا، جب میں دعا مانگوں تو تم آمین کہنا. یہ کون سی زبانیں ہیں کہ جن زبانوں میں اتنی طاقت ہے کہ رسول کی دعا کے پیچھے پیچھے ان کی آمین کی طاقت چلے؟ رسول کو کیا یہ بتلانا مقصود تھا کہ میں تم لوگوں کی طرح دوسروں کی آمین کا محتاج ہوں؟ میں کہتا ہوں آپ سے سرکار میں دعا کروں آپ آمین کہیے. نہ جانے کون مومن ہو یہاں پر کہ جس سے امام زمانہ راضی ہوں، پنجتن راضی ہوں، 12 امام راضی ہوں. ہم تو دعا مانگ رہے ہیں، آپ سب مل کر آمین کہیے. تو آپ کہتے ہیں یقین ہے کہ کم از کم ایک شخص تو ایسا ہے کہ جس کی آمین میں طاقت ہوگی. انشاءاللہ آپ سب کی آمین میں طاقت ہو. تو ہم ہیں بربنائے احتیاج و ضرورت و نیاز، آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آمین کہیے. کیا رسول کو بربنائے تقاضا و نیاز و احتیاج اس بات کی ضرورت پڑی کہ جب میں دعا مانگوں تو آمین کہنا، یا امت کو بتلانا یہ مقصود تھا کہ جب تمہارا رسول یہ کہے کہ تم آمین کہنا تو سمجھ لو کہ سنت نبوی قرار پائی کہ امت جب بھی دعا کرے ان چاروں سے آمین کی طلبگار ہو. مباہلہ نہیں پڑھا، اشارہ کر کے آیا مباہلہ کے ایک لفظ کا. میں آپ کے ذہنوں میں بات کو ذرا تصویر کو اپنی جو موضوع اس کو واضح کرنا چاہوں. تو آئے مباہلہ نے کیا کہا؟ بھائی تم اپنی بچوں کو لے کر آؤ، اپنے بچوں کو، تم اپنی خواتین کو، ہم اپنی خواتین کو، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں. نساءنا انفسنا وانفسکم، نساءنا ونساءکم. آیت کی ترتیب بدل کے پڑھ رہا ہوں، آیت نہیں پڑھ رہا، اشارہ جو کیا. ورنہ آیت کی ترتیب یہ کہ ابنانا و ابناکم، نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل. گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے. اور پھر کیا کریں گے؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. سب کو مباہلہ پتہ ہے، میں اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ہم ترجمہ کسی سے قرآن میں جا کر دیکھ لیجئے. فنجعل متکلم مع الغیر کا فرسٹ پرسن، جمع کا صیغہ پلورل ہے. میرے بچے سمجھ رہے ہیں اس بات کو. ہم قرار دیں گے خدا کی لعنت کو جھوٹے پر. تو یہ کون سے 6 اور 7 برس کے بچے ہیں جن کو اتنا اختیار دے رہا ہے خدا کہ تمہارے اختیار میں ہے ہماری لعنت، جہاں چاہو بھیج دو. تو آپ اس حسین ابن علی سے خوب توجہ کیجئے گا. جو بچہ، اب یہ میں ان لوگوں کی سطح پہ آ کے گفتگو کر رہا ہوں کہ جن کا ذہن اس طرح کی باتیں سننے کا عادی ہے، ورنہ میرا عقیدہ یہ نہیں ہے سرکار. جو بچہ 7 برس کی عمر میں، نعوذ باللہ خاکم بدہن، نقل کفر نہ باشد، 7 برس کی عمر میں نہ نماز کی تمیز ہوتی ہے بچوں کو، نہ نجاست کی، نہ طہارت کی. زبان کی طہارت اس وقت آتی ہے جب روح طاہر ہو. یہ روح کتنی طاہر ہے کہ طہارت مطلق ختمی مرتبت کے ساتھ ساتھ آسمان تک جائے گی. تو سرکار جو بچہ 6 برس کی عمر میں رسول اس سے کہیں کہ بھائی تم کو بھی اختیار ہے لعنت خدا کو جہاں چاہو بھیج دو. ابھی نمازیں نہیں پڑھی حسین نے سرکار، آپ کے مطابق روزے نہیں رکھے، عبادت نہیں کی. جس بچے نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں، روزے نہ رکھے ہوں، دین کی ابتدائی چیزوں کی سمجھ بوجھ نہ ہو، تب اس بچے کی روح وہاں پر ہے کہ وہ لعنت خدا کو جہاں چاہے بھیج دے. تو 58 برس کی عمر میں جب یہ روزے بھی رکھ چکا ہے، نمازیں بھی پڑھ چکا ہے، حج بھی کر چکا ہے، تو پھر روح کس مقام پر ہوگی؟ اور آپ ابھی تک بحث یہ کر رہے ہیں کہ حسین اجازت لے کر کس سے گئے. سرکار جبرائیل بھی اگر نازل ہوں گے زمین پر تو اجازت لے کر نازل ہوں گے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. لہٰذا ہمارے بچے اس بات کو سمجھ لیں. چھوڑ دیں اب یہ سوال کرنا مولانا وہ امام حسین کس کی اجازت سے نکلے. اجازت کائنات کو حسین سے لینی ہے، حسین کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. سرکار مسئلے کو ذرا سا میں
61 ہجری کا واقعہ ہے کربلا. ذرا 50 سال پہلے لے جاؤں، 10 ہجری، 9 ہجری. رسول خدا نکلے تھے جب جنگوں کے لیے. کبھی آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ مولانا یہ بتائیے رسول خدا کس سے اجازت لے کر نکلے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ خدا کے حکم سے. یہ خدا کا حکم کہاں سے آ گیا؟ رسول ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، خدا نے مشیت اور ارادے کے ساتھ حکم دیا. اجازت رسول خدا سے لیتا ہے، انسانوں سے نہیں لیتا. سرکار جب رسول اللہ اجازت انسانوں سے لینے کے محتاج نہیں ہیں تو اب آپ سن لیجئے فخر رازی کی روایت کا جملہ، انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. یعنی ان میں اور رسول کی شخصیت میں سر منہ فرق نہیں ہے. تو آپ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کو، ائمہ کو، توحید کو، رسالت کو، نبوت کو سمجھیے، سیکھیے آیات اور روایات اور احادیث کی روشنی میں. ایک درود بھیجے محمد علی محمد. بیٹا پانی بھر کے یہاں رکھ دو، پانی بھر کے یہاں رکھ دیا کرو، رکھ دو یہاں رکھ دو رکھ دو. تو اب بات یہ ہے ساری کہ سرکار کربلا کچھ انسان شہید ہوئے، مظلومیت کے ساتھ مارے گئے. یہ توحید کربلا میں کہاں سے آئی؟ یہ انسانوں کی جنگ میں توحید کہاں سے آئی؟ ایک سوال یہ آ سکتا ہے. تو سرکار سب سے پہلے آپ کے سامنے کچھ آیتیں پڑھ کر اور بات کو آگے بڑھاؤں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ توحید ہمیشہ خدا کی آتی ہی بشر کے ذریعے. قرآن کی آیت جو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے آیت پڑھی، یہ آیت سورہ نساء کی 116ویں آیت بھی ہے، اور یہی آیت سورہ نساء میں ایک اور مقام پر ذکر ہوئی ہے اس سے پہلے. کیا ہے؟ دیکھو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا اس گناہ کو کبھی نہیں بخشے گا. لا یغفر ان یشرک بہ، کہ کوئی خدا کی ذات میں، خدا کے بارے میں شرک کرے. یہ میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں خدا کی ذات کے بارے میں، ورنہ تو ترجمے کے اندر بڑی گنجائش ہے، تفسیر میں بڑی گنجائش ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا اس گناہ کو کبھی نہیں معاف کرے گا کہ اس کے اس سلسلے میں شرک کیا جائے. ترجمہ تو آسان سا ہے نا، سورہ نساء 116ویں آیت. وَيَغْفِرُ، شرک کو کسی بھی صورت میں خدا معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے خدا ان کو معاف کر دے گا. اب دیکھو، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے خدا کی ذات کے سلسلے میں شرک کیا وہ بہت کہیں دور کی گمراہی میں چلا گیا. گمراہی پروردگار گمراہی ہوتی ہے. دور اور نزدیک کا مطلب کیا ہے؟ تو میں بچوں کے لیے مثال دوں کہ سرکار میں مثلاً فرض کیے سپر ہائی وے پہ کھڑا ہوں اور میں کہوں کہ یہ اشرف المساجد، یہ امروہہ سوسائٹی کہاں پر ہے؟ میں بھٹکا ہوں، میں گمراہ ہوں. کیا؟ ارے سرکار بس آپ بہت اتنا دور نہیں ہیں، یہاں سے آپ بیٹھیے، دائیں بائیں فلاں دکان نظر آئے گی، فلاں چیز، فلاں بیکری، فلاں ہسپتال، فلاں چیز، اور پھر آپ وہاں سے پوچھے چلے جائیں گے. گھبرائیے مت، اتنا دور نہیں ہے. میں گمراہ تھا لیکن دور نہیں تھا. اور ایک دفعہ میں کھڑے ہو کر پوچھتا ہوں شمالی علاقہ جات کی پہاڑیوں میں کہ صاحب ایک جگہ ہے یہاں پر امروہہ سوسائٹی، وہ کیسے جائے؟ کہ سرکار رستہ تو پتہ ہے لیکن بڑے دور آ گئے ہیں، جانا ممکن نہیں ہے اشاروں سے. یعنی پروردگار عالم کی ذات کے بارے میں جو شرک کرے گا واللہ ضلالاً بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا. اب آنے میں بڑا وقت لگے گا. جس کو خدا دور کہے وہ کتنا دور ہوگا؟ آپ نے بڑے ذوق کے ساتھ سنا تو اب آپ کا ایک حق بن گیا کہ میں اس جملے پر مزید رکوں. وہ یہ کہ یہ بعد اور قرب، دوری اور نزدیکی، اس کو تولا کیسے جائے گا؟ توجہ کیجیے گا. شرک کیا جا رہا ہے خدا کی ذات میں. خدا کی ذات ہر جگہ پر ہے. اگر خدا کی ذات سے دور ہو گئے، شرک کر لیا، تو یہ دوری کا معنی کیا ہے؟ اگر خدا کو ایک مان لیا تو خدا سے نزدیک ہوگا. نزدیکی کا معنی کیا ہے؟ اس دوری اور نزدیکی کو تولیے گا کیسے آپ؟ اس سوال کو ذہن میں رکھیے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. یہ آیت اور دوسری آیت، یہ 148ویں آیت اور اس کی 116ویں آیت، اور اس سے پہلے کی آیت دیکھیے آپ کہ پروردگار فرما رہا ہے من یشرک باللہ، جس نے خدا کی ذات میں شرک کیا، فقد افترا اسما عظیما، تو اس نے ایک بہت عظیم گناہ کا بہتان لگایا. ان 3 لفظوں کو سمجھ لیجیے آپ تاکہ آسانی ہو جائے اگلی گفتگو چلنے دیں. بہتان لگایا بڑے عظیم گناہ کا، جس نے خدا کی ذات میں شریک کو قرار دیا. یہ پروردگار نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم نے غلط کام کیا؟
افطرا یعنی بہتان، افطرا یعنی الزام، افطرا یعنی جھوٹی بات، یعنی تہمت، یعنی بے بنیاد بات کی تم نے نسبت دی. یہ خدا نے یہاں پر اس لفظ کو استعمال کیوں کیا؟ کیونکہ سرکار دنیا کا قانون یہ ہے، عقل کا قانون یہ ہے، منطق یہ کہتی ہے کہ جس عہدے کا جو مالک ہوتا ہے وہ اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے اپنا شریک قرار دیتا ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب کے برابر آپ اپنی مرضی سے کسی کو ڈپٹی کمشنر نہیں بنا سکتے. صدر مملکت کی مرضی کے برخلاف آپ صدر مملکت کے ساتھ ساتھ کسی کو صدر کے عہدے پر فائز نہیں کر سکتے. چیف جسٹس کے عہدے کے ساتھ ساتھ آپ اور ہم یہاں امام باڑے میں بیٹھ کر تعین نہیں کر سکتے کہ موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ کون دوسرے صاحب چیف جسٹس کے عہدے پر رہیں گے، ان کے اختیارات ویسے ہی ہوں گے. اور اگر ہم کہیں گے، خیر یہاں اگر میں کہہ دوں علاقے کے تھانے کو اطلاع دے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام باڑے کوئی ایسا گفتگو ہو رہی تھی، مولانا نے کہہ دیا، لیکن کہیں پر اگر یہ بات ہو کہ جو اس قدم کو عملی کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو ایک دفعہ حکومت کی مشینری حرکت میں آ جائے گی. یہ آپ نے اتنا بڑا بہتان کیوں لگایا؟ آپ کو اختیار کس نے دیا تھا یہ کام کرنے کا؟ یہ جناب چیف جسٹس کا اختیار تھا کہ وہ اپنی طرح کے کسی کو چیف جسٹس بنائیں. لہٰذا اگر ہم نے اور آپ نے خدا کی ذات میں کسی کو شریک قرار دیا تو کام ہے خدا کا کہ وہ شریک قرار دے یا نہ دے. کر رہے ہو تم خدا کی مخلوق ہو، سلطنت الہی میں قدم رکھ رہے ہو. لہذا سلطنت الہی میں قدم رکھنے سے خدا کا مزاج جتنا بگڑتا ہے اور پیشانی قدرت پر جتنے خطرناک بل آتے ہیں اس سے زیادہ خطرناک بل کہیں پر نہیں آتے. ادھر آپ نے پروردگار کی سلطنت میں قدم رکھا، ادھر پروردگار کا مزاج بگڑا. نماز کوئی نہ پڑھے، توبہ کر لے، توبہ قبول ہو جائے گی، نماز پڑھنے لگ جائے. سب کوئی گناہ کیا، توبہ کر لی، آگے بڑھ گیا مسئلہ. لیکن جب پروردگار کی سلطنت میں قدم رکھا جائے تو اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کربلا کے واقعے میں جنہوں نے مرکز توحید حسین ابن علی پر ظلم کیا انہوں نے حسین کو قتل کیا یا سلطنت الہی کو پامال کیا؟ یہ بات آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی یہ سوال ہے پہلی مجلس میں. ایک تو یہ بات آگے بڑھے گی گفتگو کہ کربلا کا واقعہ بس ٹھیک ہے خاص، اور پھر جب توحید کی، اگر کربلا توحید سے متصل ہے، اگر کربلا توحید سے متعلق ہے، اگر کربلا توحید سے جڑی ہوئی ہے تو اب اگلا سوال توحید کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. اگر کربلا کو آیات قرآنی توحید سے جوڑ رہی ہیں تب آج کا اسکالر یہ کہہ کر اپنی جان نہیں چھوڑا سکتا کہ سرکار ایک واقعہ ہو گیا، نہ ہم سے پوچھا جائے گا کیا قبر میں کربلا کے بارے میں، نہ سوال کیا جائے گا کہ یزید حق پر تھا یا حسین حق پر تھا. سرکار اگر حسین توحید سے جڑ گئے، اگر حسین کے اصحاب توحید سے جڑ گئے، حسین کے اصحاب کو چھوڑیے سرکار، انشاءاللہ 8 محرم کو ابو الفضل عباس کے ذوالجناح کو جا کر دیکھیے آپ کے امام نے 6 اور 5ویں امام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا ہے. کربلا کے واقعے کو، کربلا کی شخصیات کو اگر توحید سے جوڑ دیا جائے اور توحید کا سوال قیامت میں ہوگا تو یہ ماننا پڑے گا آج کے محقق کو، آج کے دانشور کو، آج کے اسکالر کو، آج کے محدث کو، آج کے فقیہ کو کہ کربلا کا سوال قیامت میں ہوگا، قبر میں ہوگا. آپ یہ کہہ کر پورے صراط سے نہیں گزر سکتے کہ پروردگار ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تیرے تمام احکامات کو مان لیا. کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں ہوا تھا، نہ تاریخی شواہد تھا نہ کچھ تھا. اگر عالم غیب سے آواز آ گئی پورے صراط پہ کہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کربلا توحید سے جڑی ہوئی ہے، اگر کربلا توحید سے جڑی ہوئی ہے، یہ کون سی نئی بات کہہ دی سرکار؟ آپ کے لیے نہیں ہوگی. ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب چلنا لگتا ہے تو وہ توحید کو بھی دیکھتا ہے تو پنجتن کی نگاہ سے، خداوند تبارک و تعالیٰ کو سمجھتا ہے تو 12 امام اور 14 معصومین کی نگاہ سے. لہٰذا آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. اب یہاں پر پروردگار نے کیا فرمایا سورہ نساء میں؟ جو خدا کی ذات میں شرک کرے گا تو اس نے کیا کیا؟ افطرا، اس نے افطرا، بہتان لگایا، اسمن عظیمہ. صرف یہ الزام نہیں لگایا کہ خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے، بلکہ اس نے بہت بڑا بہتان لگایا. سرکار اگر آپ کسی معمولی سے انسان پر کوئی بہتان لگا دیں تو معافی طلبی کے ساتھ بات ختم ہو جاتی ہے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں. اگر آپ کسی بڑے عہدیدار پر کوئی بہتان لگائیں، الزام لگائیں تو ذرا سا مسئلہ طول پکڑے گا، طولانی ہو جائے گا. اور اگر کائنات کے خالق پر کوئی الزام لگایا
تو اب مسئلہ حل نہیں ہوگا، پروردگار مغفرت نہیں فرمائے گا، اور پروردگار فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ صرف افترا بہتان نہیں ہے، اسم گناہ بھی ہے، عظیم بھی ہے، جس کو خالق کائنات عظیم گناہ کہے، اب اس گناہ کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو پروردگار عالم نے پھر اس کے بعد آپ نے توجہ کی کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے توحید کا ذکر کیا، اب مرحلہ آگے بڑھا، اور پروردگار عالم نے ایک دفعہ کہا قرآن مجید میں سورہ بقرہ 21ویں آیت، اور مفسرین نے فرمایا کہ یہ پہلا حکم ہے جو قرآن میں آیا ہے، 21ویں آیت سورہ بقرہ کی پہلا حکم ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا، سورہ بقرہ کی 21ویں آیت۔ کیا فرما رہا ہے خدا؟ اب ہماری گفتگو ایک مرحلہ پیچھے چھوڑ کر آ گئی، آپ بڑی توجہ سے سننا، بہت شکریہ۔ ایک مرحلہ شرک کی ایک حد تک حیثیت واضح ہو گئی، اگلا مرحلہ پروردگار عالم نے کہا دیکھو اسی کی عبادت کرو، اے لوگوں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، عبادت کرو اس خدا کی کہ جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ عبادت الہی کے ذریعے انسان تقوی کے مرحلے تک پہنچ سکتا ہے، اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی۔ اسی میں اس کے ضمن میں پروردگار گویا ایک پردہ ڈال کر اپنی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے، دیکھو نا تم تھے، تم دنیا میں آئے اپنی مرضی سے تو نہیں آئے، تم سے پہلے جو لوگ تھے جو دنیا میں آئے وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، تو اگر تم کہتے ہو کہ ہمارا وجود نہیں ہے تو ذرا سوچو تو صحیح کہ تم سے پہلے والے تھے وہ کہاں سے آئے کہاں چلے گئے، تم آج ہو کل نہ تھے پرسوں پھر نہیں ہوگے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، پروردگار اپنی خلقت کے دلائل پیش کر رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر پروردگار نے اپنی نعمتوں کو گنایا، دیکھو الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی پروردگار ہے جس نے زمین کو فرش کی طرح بچھونے کی طرح تمہارے لیے تیار کیا، جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یہ جو عمارت ساختمان کی تمہارے سروں پر تانی ہے یہ پروردگار نے بنائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وانزل من السماء ماء، اور من السماء ماء، پروردگار عالم نے آسمان سے پانی کو برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، یہ زمین میں سے پھلوں کی صورت میں پودوں کے ساتھ کس نے اگائے؟ دیکھو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے بیج بویا، تم یہ سمجھتے ہو کہ کھیتی تم نے چلائی، تم یہ سمجھتے ہو باغ کو تم نے آباد کیا، اب جب یہ پھل نکلا، آم نکلا، امرود نکلا، سیب نکلا تو تم خوش ہو گئے۔ اخرج من الثمرات رزقا لکم، اگر ہم بیج میں یہ خاصیت نہ رکھتے کہ وہ زمین سے اپنی غذائیت کو لے کر زمین کے چہرے کو سینے کو چیر کر اپنے وجود کا اظہار کرے، کیا تم یہ کر سکتے تھے؟ اور اگر اب بھی تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو پروردگار عالم نے سورہ واقعہ میں عجیب انداز سے آواز دی، درود بھیجے محمد آل محمد۔ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، کیا تم نے دیکھا وہ جو کھیتی جو تم بوتے ہو کیا تم اگاتے ہو اس کھیتی کو یا ہم اگاتے ہیں؟ عجیب خدا ہے، فرما رہا ہے افرأیتم ما تحرثون، جو تم کھیتی اگاتے ہو کھیتی باڑی کرتے ہو کیا تم نے دیکھا ہے؟ خود کہہ رہا ہے کہ تم کھیتی باڑی کرتے ہو، پھر پوچھ رہا ہے انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، یہ حقیقت میں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر تم اگاتے ہو حقیقت میں تو قحط سالی سے بچا لو اپنے آپ کو۔ پروردگار نے زمین کے سلسلے میں اتنی گفتگو فرمائی ہے قرآن مجید میں، سورہ یاسین میں آپ جا کر دیکھ لیجیے، نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون، اگر ہم چاہیں تو زمین سے جو کھیتی تمہاری اگتی ہے اس کو بھوسے میں تبدیل کر دیں اور گھومتے رہنا کائنات میں، کہاں سے لاؤ گے کھانے کی چیزیں؟ لہٰذا پروردگار عالم اپنی نعمتوں کے ذریعے کہاں پر سورہ بقرہ میں 21ویں آیت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ آپ نے توجہ کی کہ آپ کے سامنے جو میں گفتگو پیش کر رہا ہوں معروضات ارزداشت، یہاں پر سب سے پہلے ذات الہی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، پھر آئی عبادت تک، اور عبادت کو پروردگار کیسے آپ کے اور میرے ذہنوں میں جمانا بٹھانا چاہ رہا ہے کہ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، پانی کو دیکھو، ان کو ذرا سوچو کہ یہ نہ ہو تو پھر تم کیسے زندہ رہو گے۔ جب بات یہاں تک ہو گئی اب آگے ایک اور بات چلی، کہا کہ جب دین کو سمجھ لیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، ان کو حکم دیا گیا تھا سورہ توبہ
ان کو ایک حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی پرستش کریں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سورہ بینہ 30ویں پارے کا سورہ ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ خالص طریقے سے دین کو خالص کر کے ایک خدا واحد کی عبادت کریں. تو یہاں تک بات آ گئی. خدا کہہ رہا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کریں. ایک خدا ہے, شریک قرار مت دو. یہاں تک تو آپ میرے ساتھ آ کر ایک خدا ہے, اس کو شریک قرار مت دو, اس کی عبادت کرو. تو پروردگار عالم مولانا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. آپ خواہ مخواہ توحید کے ساتھ ائمہ کو جوڑ رہے ہیں, کبھی حسین ابن علی کو, کبھی جناب امیر کو, کبھی حضرت حجت صاحب العصر والزمان امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن سرکار قربان جائیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی خوب اچھی طرح سے سمجھتا تھا کہ یہ بشر کتنی شیطنت اس کے دماغ میں بھری ہوئی ہے. خدا نے نماز کے ساتھ اپنی توحید کو نہیں جوڑا, خدا نے روزے کے ساتھ اپنی توحید کو نہیں جوڑا, خدا نے کسی اور چیز کے ساتھ اپنی توحید کو نہیں جوڑا. ایک دفعہ سورہ انعام میں آواز دی, مجھے نہیں پتہ, میں کوشش کروں گا کہ آپ تک یہ بات پہنچ جائے. وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس. اور اب دیکھیے, جب خدا نے شرک کی بات کی, اس کے بعد عبادتوں کی بات کی, اس کے ساتھ یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا. خوب توجہ کیجیے گا, خدا کس مقام پر اپنی توحید کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ, انہوں نے خدا کی قدر کو نہ پہچانا. پروردگار نے کبھی نماز کے سلسلے میں یہ بات کی ہو تو بتائیے, روزے کے سلسلے میں بات کی ہو تو بتائیے, زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بات کی ہو تو بتائیے, خمس کے سلسلے میں بات کی ہو تو بتائیے. کسی عبادت کے سلسلے میں یہ جملہ نہیں آیا وما قدر اللہ حق قدرہ, انہوں نے خدا کی قدر کو نہ جانا. جملہ ہے نا عجیب, کائنات کا خالق کہہ رہا ہے تم نے خدا کی قدر کو نہ جانا. مظلومیت بھی ٹپک رہی ہے اور جلال اور جبروت بھی, تم نے نہ پہچانا. اور دوسری طرف سے دیکھیے, تم نے نہیں پہچانا, لہجے کا فرق ہے, ورنہ جمال بھی ہے, جلال بھی ہے, جبروت بھی ہے, حسن بھی ہے اور دھمکی بھی ہے. وما قدر اللہ حق قدر, انہوں نے خدا کی قدر کو نہ پہچانا. خدا کی قدر کیسے پہچانیں گے بھائی؟ اسماء کا مطالعہ کرتے, خدا کے 99 نام, 1000 نام. اب مختلف علماء, مختلف محدثین ان کو رٹتے, جا کر دیکھتے, ان کے اوپر تحقیق کرتے. کب پہچانے گا بشر خدا کو؟ قرآن کی آیت سورہ انعام, پھر دوبارہ, بلکہ تبارہ نہیں چوبارہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وما قدر اللہ حق قدرہ, انہوں نے خدا کی قدر نہیں کی, آسان اردو میں. اور اگر مزید باریک بینی کے ساتھ ترجمہ کیا جائے تو انہوں نے خدا کی معرفت کا حق ادا نہ کیا. کس سے جوڑ رہا ہے خدا اپنی معرفت کو؟ آپ ذرا توجہ کیجئے اور اپنے ذہن میں ایک تخمینہ لگائیے, ایک اندازہ لگائیے کہ خدا سورہ انعام میں کس چیز کے ساتھ اپنی توحید کو جوڑ رہا ہے. اذ قالوا, جب لوگوں نے یہ کہا, ما انزل اللہ علی بشر من شیء, خدا کبھی کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کرتا. یعنی خدا کی پیشانی قدرت پر اس وقت تیوریوں پر بل آ جاتا ہے جب تم خدا کے خالص بندے کا خدا کے ساتھ تعلق کا انکار کر دو. لہٰذا اب دیکھنا, جہاں جہاں خدا کے خالص بندے زمین پر ہیں اور جہاں جہاں تم نے ان کے خدا کے ساتھ تعلق کا انکار کیا, لاکھ نمازیں پڑھتے رہو, لاکھ روزے رکھو, اب مرحلہ توحید پر نہیں ہو. لا الہ الا اللہ کہتے رہیے, محمد الرسول اللہ کہتے رہیے, آواز رب العزت آئے گی. وما قدر اللہ حق قدرہ, انہوں نے خدا کی قدر نہ کی, معرفت نہ کی. کیوں نہ کی؟ جنہوں نے یہ کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء, خدا کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کرتا. آگے آیت نے پڑھ کر اعلان کیا, قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس. یہ تو بتاؤ کہ موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی تھی, پروردگار عالم نے نازل کیا تھا اس کتاب کو, اس میں ہدایت بھی تھی, اس میں برکت بھی تھی لوگوں کے لیے, وہ کس نے نازل کی؟ کس قوم کا واقعہ ہے یہ؟ جناب موسیٰ کی قوم کا کہہ لیجیے آپ, یا نبی کے زمانے میں جو لوگوں نے کہا. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, سرکار موسیٰ کی نبوت ایک مرحلے تک ہے, موسیٰ کی توریت کا مرحلہ ایک مرحلے تک ہے, لیکن کیا موسیٰ کی توریت قرآن کے مرحلے پر ہے؟ کیا موسیٰ کی شخصیت جناب ختمی مرتبت کے مرحلے پر ہے؟ لہٰذا اگر ختمی مرتبت کے سلسلے میں آپ نے کوئی اعتراض اٹھایا
تو لاکھ نمازیں پڑھتے رہیے، وہاں سے پھر جواب آئے گا کہ دیکھو تم نے محمد مصطفیٰ کو نہیں ٹھکرایا، تم نے ہمیں ٹھکرایا ہے، لہٰذا تعلق کو اتصال کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ یہ توحید کا مرحلہ کہاں پر؟ یہ توحید ہے کیا؟ وما قدر اللہ حق قدر، کہ انہوں نے خدا کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے خدا کے ساتھ جو خدا کے خاص بندے موسیٰ کا تعلق تھا اس کو ٹھکرایا۔ ٹھکرانے کے مختلف طریقے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو آسمان سے نازل ہوئی ہو، اگر آپ رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھیں، رسول کو رسول مانیں، لیکن آپ ایک لفظ کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ رسول اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں یا خدا نے نازل کیا۔ اچھا آپ نے بڑی توجہ سے سنا، یہ جملہ بھی اب آپ سن لیجئے۔ سرکار اگر یہ رسول اپنی مرضی سے بھی کہے تو اس کی مرضی خدا کی مرضی ہے۔ اب واقعات سید الشہداء کے سلسلے میں واقعات ڈھیروں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ میں اگر اس بات پر بھروسہ کر کے کہ واقعات ڈھیروں ہیں اور آپ ہر سال ان واقعات کو سنتے ہیں، واقعات نہ سناؤں، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری نسل کیسے آگے بڑھے گی اور ہماری نسل کی تربیت کہاں سے ہوگی۔ لہٰذا بچے ہمارے سنیں اور نوجوان بزرگوں کو پتہ ہے، لہٰذا بزرگوں کا وقت ذرا سا ان کو کھلے گا شاید، اور تھوڑا سا وقت ان کا وہ سمجھے ضائع ہو رہا ہے۔ تو سرکار آپ مجھے یہ بتائیے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی زبان سے ہمارا حبیب کچھ نہیں کہتا، یہ اپنی ہوا و حوث دل کی چاہت کی بنیاد پر کبھی کچھ نہیں کہتا، یہ جو کچھ کہتا ہے اللہ کے حکم سے کہتا ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے، عجیب سلسلہ ہے کہ واقعہ بڑا عجیب ہے۔ رسول خدا ممبر پر تشریف فرمائے، ممبر کہاں لگتا ہے؟ یہ 10ویں دفعہ واقعہ سن چکے ہیں، یہ میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ممبر سب سے آگے لگتا ہے نا، نمازی پیچھے بیٹھے ہیں سامنے۔ ایک بچہ کب ممبر کے سامنے آئے گا؟ جب وہ نمازیوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آئے۔ یہی ہے نا؟ اچھا آپ کو مسجد کے آداب میں سے ہے کہ جہاں نماز میں آپ کو جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیے۔ جب اس بچوں کو نماز نہیں پڑھنی اور بقول ہم مسلمانوں کے نماز اس بچے پہ واجب ہی نہیں ہوئی، اگر یہ ممبر تک آ گیا، ممبر کے پائے تک آ چکا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بھیڑ کو چیرتا ہوا آیا۔ اگر بھیڑ کو چیرتا ہوا آیا ہے تو ایک سے بڑھ کر ایک حافظ قرآن صحابی، متقی، عبادت گزار۔ اچھا اب آپ توجہ کر رہے تھے مجھے، یہ بچہ گھر سے باہر کیسے آیا؟ اس کی مادر گرامی روح رسول خدا ہے۔ بیٹا دیکھو چپ کے بیٹھ جاؤ، ابھی نانا نماز پڑھانا، خبردار مسجد میں مت جانا، نانا کے مسجد میں تمہارے جانے کی جگہ نہیں ہے بیٹا۔ یہ ماں نے کیوں نہ روکا؟ بھائی بچہ کہیں سے نکل آیا ہوگا۔ سرکار آپ مدینے کے کسی کروڑ پتی کی تھوڑی بات کر رہے ہیں جو دولت جمع کر رہا تھا، آپ بات کر رہے ہیں فاطمہ زہرا کے دل میں چھوٹا سا حجرہ، چھوٹا سا صحن، بچہ نگاہوں کے سامنے۔ تو ماں نے آزاد چھوڑا، یعنی ماں جانتی ہے اس بات کو کہ جب سے بابا نے میرے گھر کا دروازہ کھلوایا ہے نا، تو میرے بچے چاہے مسجد کے صحن میں کھیلیں چاہے گھر کے صحن میں کھیلیں۔ اچھا مسجد میں اس واقعے کو ذرا سا تشریح کر رہا ہوں میں اس کی، آپ نے 10ویں دفعہ سنا، تھوڑا سا مزید سن لیجئے۔ اچھا مسجد میں باپ کو ہونا چاہیے، خاندان کو ہونا چاہیے۔ اگر صحابہ کرام نہ بول پائیں کہ رسول کا نواسا ہے تو گھر کے لوگ تو موجود ہیں، کسی کو یہ بچہ چچا کہتا ہوگا، کسی کو یہ بچہ دادا کہتا ہوگا، بر صغیر کی ثقافت کے مطابق کوئی تو ٹوکتا، باپ مسجد میں ہوگا، کسی نے نہیں ٹوکا، اس کا مطلب ہے کہ سب جانتے ہیں کسی میں جرت نہیں ہے یہ کہنے کی۔ کسی میں جرت نہیں ہے کہنے کی کہ صحابہ نے کہاں صفوں کو چیر کے آگے آ رہے ہیں، آپ کے اماں ابا نے سکھایا نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ اگر کہہ دیا کہ ادب نہیں سکھایا یہ حملہ ہوگا رسالت پر، کیونکہ اس بچے نے ادب سیکھا ہے رسول سے، اس
بچے کو پتا ہے کہ کب نمازیوں کی صفوں کو چیر کر جائے، کب منبر پر چڑھ کر بیٹھ جائے، کب نانا کے سینے پر بیٹھے، کب مسجد میں جب نانا سجدے میں ہو تو پیٹھ پر آ کر دھن سے بیٹھ جائے۔ اچھا، اب رسول خدا کو چاہیے کہ حکم اسلامی کو واضح کریں۔ بچے کا مسجد میں آنا ہے مکروہ، ناپسند کیا گیا ہے، صاحب علماء فرماتے ہیں۔ مختلف مکاتب فکر ہیں، وہاں سے بات کر رہا ہوں۔ بیٹا اس کو ذرا لے کے جاؤ واپس، اس بچے کو، یہ کیسے آ گیا؟ بیٹا سیدہ دیکھو، اب آئندہ مسجد میں نہ آتے، بری بات ہے۔ ہم سب کے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ یہ سب بے ادبی نہ کریں، ہمارا اپنا نواسا جب یہ کرے گا ہم کیسے سکھا سکیں گے لوگوں کو؟ نبی ڈرتے ہیں کیا کسی سے حکم اسلامی بتاتے ہوئے؟ نبی جانتے تھے، یہ میرا عقیدہ ہے، کسی تاریخ میں نہیں پڑھا، کسی حدیث میں نہیں پڑھا، یہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر بچے کو زمین پر بیٹھے رہنے دیا تو امت سمجھے گی کہ بچہ نعوذ باللہ بے ادب ہے، گھر میں ادب نہیں سکھایا گیا۔ فرمایا یہ وہ بچہ ہے جس بے ادبی کو تم بے ادبی اگر شمار کرو، رسول عین ادب شمار کرتا ہے۔ ممبر سے نیچے اتر کر بچے کو آغوش میں بٹھایا اور فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، پھر سوال ہے، پھر چلیے اسی واقعے میں، پھر چلیے اسی مسجد نبوی میں 1400 برس پہلے۔ دیکھو یا رسول اللہ، سب پہچانتے تو ہیں حسین کو، اگر کسی ہمہ شمہ کا بچہ ہوتا، نواسا ہوتا تو آپ کے اصحاب آنے دیتے؟ آپ کے اصحاب آنے نہ دیتے؟ آنے کی اجازت دینا دلیل ہے کہ اصحاب سمجھ رہے ہیں کہ یہ کون بچہ ہے۔ پھر رسول خدا نے مولا حسین کو گود میں بٹھا کر کیوں کہا ھذا حسین فاعرفوہ؟ تو سرکار کبھی پالانہ شتر کا ممبر بنا کر باپ کے ساتھ یہ کام کیا، کبھی لکڑی میں مدینہ کے ممبر پر بیٹھ کر بیٹے کے ساتھ یہ کام کیا؟ یہاں معرفت وہ نہ تھی ھذا حسین فاعرفوہ، یعنی یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے، علی کا لاڈلا ہے، میرا نواسا ہے، بلکہ دیکھو یہ وہ حسین ہے جس کے لیے رسول جمعے کے خطبے کا ممبر چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ آیت قرآن کی سنیے اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، قرآن کی آیت ہے سرکار۔ خدا بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے کہ تم میں سے کون کون سے لوگ جب رسول خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی اوٹ لے کر مسجد سے، یہ لفظ مجھے استعمال کرنے دیجیے تاکہ پوری فصاحت اور بلاغت ہے اس لفظ میں، اور ماشاءاللہ سے اردو دان طبقہ بیٹھا ہے، اور اگر میں کہوں تم میں سے کون کون نکلنے کی کوشش کرتا ہے مسجد سے تو وہ مٹھاس نہیں آ پائے گی گفتگو میں۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، خدا بہت اچھی طرح سے سمجھ گیا ہے کہ تم میں سے کون کون ایک دوسرے کی اوٹ لے کر خطبے کے دوران رسول کے مسجد سے سٹکنے کی تگ و دو میں رہتا ہے۔ یعنی رسول خطبہ دیں اور آپ یا میں نعوذ باللہ بغیر اجازت مسجد سے جانا چاہیں تو قرآن کی آیت ہے، حدیث میں بیان کیا علماء نے کہ اشارہ کرو، رسول خطبہ دے رہے ہیں، اشارہ کرو ہاتھ سے، رسول اگر اشارے سے اجازت دیں تب جاؤ، مسجد کے آداب میں سے ہے۔ سرکار عجیب مسجد کا ادب ہے کہ سب کو تو ادب سکھا رہے ہیں لیکن نواسا ہے تو خود ممبر سے اتر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ھذا حسین فاعرفوہ، یعنی اس بچے کو کبھی کسی اور کے ساتھ موازنہ کر کے مت سمجھنا۔ جب رسالت ممبر سے اتر آئے تو حسین چاہے 29 رجب کو مدینہ چھوڑے، چاہے 7 ذی الحج کو مکہ چھوڑے، حسین کے بارے میں کبھی یہ سوال مت کرنا کہ حسین کس سے اجازت لے کر یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ انہم منی وانا منہم کی منزل پر ہیں۔ حسین اگر 7 ذی الحج کو مکہ چھوڑ کے کربلا کوفے کی طرف جا رہے ہیں، یہ حسین نہیں جا رہے، رسول خدا کی روح جا رہی ہے۔ اگر حسین ابن علی 29 رجب کو مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ حسین نہیں جا رہا ہے، یہ رسول اللہ کی روح جا رہی ہے۔ مولانا کیسے کہہ دیا؟ مجھ سے مت کہیے، فخر رازی سے جا کر پوچھئے کہ جہاں فخر رازی نے فرمایا رسول خدا نے چادر کو لپیٹا اور لپیٹ کر کہا انہم منی وانا منہم، پروردگار دیکھ لے یہ مجھ سے ہی میں ان سے ہوں۔
لہٰذا اس بات کو سمجھیے کہ آپ کس کی یاد منانے آئے ہیں. حدیثوں کو پڑھیے. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو کسی بھی میڈیم سے، اخبار سے، یوٹیوب وغیرہ جو بچے مجھ سے بھیجا لینے کی عادت ہو گئی ہے، تو اصول کافی کہیں دور پرے کی ایک بھولی بسری داستان بن چکی ہے. بہار الانوار 400 سال پرانی کتاب ہے. اب جدید طریقے سے دیکھیے کہ امام حسین کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. سرکار جو ائمہ معصومین امام حسین کے بارے میں بتلا کے چیزیں گئے ہیں، وہ ہم سے اور آپ سے کہیں آگے کا مقام تھا، اور ہم سے اور آپ سے چھوڑ دیجیے فرشتوں سے کہیں آگے کا مقام تھا. عالم غیب کو دیکھ کر گئے. ان حدیثوں کو جا کر پڑھیے اور اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ کس بنیاد پر سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام کی شخصیت ہے. احادیث کی روشنی میں بتائیے اور احادیث کی روشنی میں بچوں کو سمجھائیے. یہ میں بچوں کو ایک ہوم ورک دے دوں کہ بچے اکثر 10ویں سوالات، امام حسین یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ تھا کیسے تھا. امام حسین کے ایام چل رہے ہیں، 10 دن محرم سفر. اس میں آپ مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی کتاب ہر ایک کے گھر میں پہلی زیارت کھولیے. مولا حسین کی رجب کی زیارت ہے، پہلی زیارت رجب کی ہے. اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیجیے. مولانا غلط سمجھے صحیح سمجھے، آپ اتنا زیادہ یہ سب باتیں مت کیجیے. بالکل آپ جو سمجھیں گے سمجھتے رہیے. رجب کے بعد پھر 15 رجب کی زیارت، پھر 27 رجب، پھر شعبان میں زیارت 15 شعبان کی، پھر اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کی زیارت، عید الفطر کی زیارت، بقرعید کی زیارت، محرم کی زیارت، سفر کی زیارت، اربعین کی زیارت، عاشور کی زیارت، عرفے کی زیارت. تمام کی تمام جو زیارت ہیں مولا حسین کی، آپ وہ ترجمہ پڑھتے رہیے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے، امام نے، 12 امام 14 معصومین نے عقائد سیکھنے کے لیے، امام کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی مولوی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا ہے. یہ ہماری اور آپ کی بے مائگی ہے کہ ہم ہر بات میں مولانا صاحب یہ بتائیے شیخ عباس قمی کا خزانہ گھر میں موجود ہے کہ نہیں ہے، صحیفہ سجادیہ موجود ہے کہ نہیں ہے، نہج البلاغہ موجود ہے، چھانیے ڈھونڈیے. سرکار ہمارا وہ بچہ جو روڈ کو ناپتا ہوا کئی کلومیٹر چلا جاتا ہے، مجھے میری پسند کا جوتا نہیں مل رہا، یہ نہج البلاغہ کے ورق کیوں نہیں پلٹتا کہ اہل بیت کے بارے میں جناب امین نے فرمایا ہے تو کیا فرمایا ہے. ہر آڑے ترچھے انسان کا ٹاک شو دیکھ کر، اخبار کا کالم پڑھ کے آپ کا دل لرز جاتا ہے. کیوں دل لرزتا ہے؟ کیونکہ آپ کا دل لنگر الہی سے متصل نہیں ہے. اگر لنگر الہی سے متصل ہو جائے علی بن ابی طالب سے، تو پھر یہ دل نہیں لرزے گا. جس عقیدے کی بنیاد زیارات معصومین ہو، کئی جھکڑ چلیں، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. اس بات کو سمجھیے اور بچوں کو لے کر بیٹھیے. بیٹا آج پہلی زیارت رجب کی، پہلی رجب کی زیارت ہے مولا حسین کی. ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تم سنو. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں، انڈر لائن کیجیے، آگے بڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مولانا کچھ غلط سمجھے، اتنا تو سرکار آپ کے امام رحیم و کریم ہیں کہ جب ان کا چاہنے والا ان کی معرفت کے لیے کتاب کھول کر بیٹھے گا تو عالم غیب سے مدد تو آئے گی نا. لہٰذا جو فطر اس کو پر عطا کر سکتا ہے وہ آپ کی عقل کو شعور عطا نہیں کرے گا. لہٰذا سمجھیے اس بات کو، اور لہٰذا اسی بنیاد پر اور پھر جا کر وہ تمام واقعات دیکھیے کہ کس طرح سے سید الشہداء. کربلا نام ہے امر الہی کے مطابق قربانی پیش کرنے کا. اکثر مولانا کنٹمپورری ویلیوز کے ذریعے، ماڈرن ڈے سائنس کے ذریعے، ماڈرن ڈے لاجک کے ذریعے کربلا کو جوڑیں. کربلا ماڈرن ڈے کیا کسی بھی ڈے کے ساتھ الائنمنٹ نہیں رکھتی، کیونکہ کربلا غیب سے تعلق رکھتی ہے. دنیا 10 کروڑ برس مزید جیتی رہے، کربلا کو آپ حل نہیں کر سکتے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، باپ نے نبی بننے کے بعد دعا مانگی کہ پروردگار ایک اولاد عطا فرما، پروردگار نے وہ اولاد دے دی. اچانک جلال آیا پروردگار کو، کہا کہ بیوی بچوں کو اٹھاؤ اور بے آب و گیا چٹیل میدان میں جہاں دور دور تک کوئی رہنے والا نہیں ہے وہاں چھوڑ کے آ جاؤ. اس کو کنٹمپرری ویلیوز کے ساتھ جوڑیے. آپ نہیں جوڑ سکتے. عالم غیب سے حکم آیا، وہ اپنے خاص بندے کے ساتھ ایک کام کر رہا ہے. آپ اور ہم آ کہاں سے گئے سرکار؟ حضرت ابراہیم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ گئے. جب 13 برس کے تقریباً ہوئے جناب اسماعیل حکم دیا ذبح کر دو، لے کے چلے گئے ذبح کرنے. یہ کیا بات ہوئی، کیوں ہوئی؟ یہ اس خدا سے کہیے جس نے ابراہیم کو حکم دیا. لہٰذا کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان واقعات کو دیکھ کر سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو ان واقعات سے آپ کو جوڑنا کیسے ہے. خوب اس جملے پہ جو آپ کہنے والا ہوں، خوب اس جملے کو غور سے سنیے گا، ادھر ادھر ایک لفظ نہ ہو. آپ کو دیکھنا ہے کہ معصومین نے آپ کو واقعہ کربلا سے کس زاویے سے جڑنے کا حکم دیا ہے. جس زاویے سے جڑنے کا حکم دیا ہے، خبردار اس زاویے کے علاوہ کسی زاویے کی طرف نہ جائیے گا. ارے
آپ کیا ہیں سرکار؟ نبی کریم نے خطبہ غدیر میں فرمایا کہ آدم نے ایک خطا کی تھی، زاویے سے ذرا پلٹے تھے، خدا نے جنت سے نکال دیا۔ صفوت اللہ تھے، خدا برداشت نہ کر پایا، ہم کو اور آپ کو زاویہ تبدیل کرنے پہ برداشت کر پائے گا اور ہم کو چھوڑ دے گا؟ لہٰذا جس زاویے سے کربلا کو پروردگار عالم نے جڑنے کا حکم دیا ہے، اسی زاویے کے ساتھ کربلا کے ساتھ جڑ کر رہے۔ ایک درود بھیجیے محمد آل محمد۔ لہٰذا حسین ابن علی 29 کا دن لگ چکا تھا کیلنڈر، اور اگر دیکھیں اس کے حساب سے، اور اگر شرعی لحاظ سے دیکھیں 27-28 کا دن گزار کے، بعض نے شب 29 کا ہے، بعض نے شب 28 کا ہے، بہرحال مدینہ چھوڑا، اور جب بیعت کے لیے دارالامارہ میں بلایا گیا کہ طلب کیا گیا، تو حسین ابن علی نے فرمایا مولانا کہ مجھے لگتا ہے کہ حاکم کا شام میں انتقال ہو گیا، کہ جس کی وجہ سے ہم کو بعد کے وارث کے لیے بیعت کے لیے بلایا گیا۔ مولانا یہ اس لیے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ امام ہر ایک کے سامنے علم امامت کو ظاہر کر کے گفتگو نہیں فرماتا۔ بہرحال حاکم نے انتقال ہو چکا ہے، اور اپنے بعد وہ یزید کو تخت پر بٹھا کر گئے اپنی وصیت کے مطابق، لہٰذا اب آپ بیعت کیجیے۔ یہاں یہ جملے سنتے جائیے کہ تاریخ نے اس واقعے کو نقل کرنے میں یا دیدہ و دانستہ یا نادانستہ بڑی خیانت سے کام لیا ہے۔ وہ جملے حسین ابن علی سے منسوخ کیے ہیں جو شان خون فاطمہ نہیں ہے۔ لہٰذا دیکھیے ان جملوں کی بنیاد، یاد رکھ، تاریخ کے جملوں کی بنیاد پر محبت حسین ابن علی کے ساتھ مت جڑیے، حسین ابن علی کی زیارتوں کے جملوں کے ذریعے حسین ابن علی سے محبت کیجیے، احادیث رسول خدا 5 اور 6 امام کے ذریعے۔ لہٰذا وہاں گفتگو ہوئی، اور مولا نے کہا کہ اس طرح کے کام رات کی تاریکی میں نہیں ہوتے، جب دن کا اجالا پھیلے گا تو ہم دیکھیں گے کہ پھر ہمارا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کی گفتگو، پھر اس کے بعد امام نے سفر کا ارادہ کیا۔ سفر کے ساتھ جو علماء نے لکھا ہے تاریخ میں کہ تقریباً 25-30 کے قریب لوگ تھے جو گھر کا قافلہ لے کر گئے۔ جناب ابو طالب کی ایک بیٹی ہیں، دختر ہیں، یعنی جناب امیر المومنین کی ہمشیرہ جناب جمانہ، ان کو بھی لے کر گئے، اور ایک پھوپھی کو اپنی مدینے میں چھوڑ کر گئے۔ تمام کے تمام واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ رسول خدا کی قبر کے پاس گئے، زیارت کی، نماز پڑھی، حسن مجتبیٰ کی قبر پر گئے، مادر گرامی کی قبر پر کس طرح گئے، تاریخ یہاں پر خاموش ہے۔ اس کی وجوہات اپنی علماء نے لکھی، مورخین نے بیان کی۔ توحید پہ یہاں سے جوڑیے کربلا کو کہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب نماز پڑھی 2 رکعت رسول کی قبر مبارک پر، اور ایک جملہ عجیب ارشاد فرمایا، اللہم ھذا قبر نبیک بحق ھذا القبر ومن فیہ۔ اگر واقعاً عجیب جملہ ہے یہ، اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں انسان کے اس جملے کو پڑھتے ہیں۔ پروردگار، اس قبر کا واسطہ اور اس قبر میں جو ہستی محو استراحت ہے اس کا واسطہ، یعنی جس قبر مطہر میں رسول کو رکھا جائے اس قبر کی مٹی بھی یہ لیاقت رکھتی ہے کہ خدا کو اس مٹی کا واسطہ دو۔ اللہم، پروردگار، انا ابن بنت نبیک، پروردگار میں تیری نبی کا بیٹا ہوں۔ اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جس کی لطافت سوائے عربی زبان کے کہیں اور نہیں آ سکتی، اس لیے میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ پروردگار، میں اپنے آسان الفاظ کر کے، پروردگار میں تیرے نبی کی بیٹی کا لاڈلا بیٹا ہوں، میں تیرے نبی کا لاڈلا بیٹا ہوں، وقد علمت ما نزل بی۔ یہ جو جملہ امام حسین نے فرمایا ہے نا، بخدا واقعاً ہم انشاءاللہ تعالیٰ مولا حسین کی شفاعت سے جب جنت میں انشاءاللہ پہنچ بھی جائیں گے نا، تب بھی ہماری سمجھ میں حسین ابن علی نہیں آ سکتے۔ سید حاصل بخدا جملہ عجیب ارشاد فرمایا مولانا۔ یہ جملہ، اس جملے کو اٹھائیے، دیکھیے وقت علمت ما نزل بی، اس جملے کو لے کر جائیے عصر عاشور جب مولا تنہا رہ گئے، اس جملے کے ساتھ جوڑیے، آپ کے منہ سے نکلے گا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ حسین ابن علی وہ حقیقت ہے، عجیب انداز سے حسین ابن علی کی حقیقت ہے
جو حالات جتنے دگرگونی کی طرف چلے جائیں، حالات جتنے ناگفتہ ہو جائیں، حسین کے پاس استقلال میں لغزش نہیں. پروردگار تو جانتا ہے کہ کیا حالات ہیں میرے. اور پھر اس کے بعد رسول کی قبر کو گویا کہ سر اقدس کو قبر مبارک پر رکھا اور استراحت کرنی چاہیے. آنکھ لگ گئی، رسول خدا کو خواب میں دیکھا، فرمایا ان اللہ یشاء یراک قتیلا ویرہن سبایا. جب مکے میں اصحاب نے، بنو ہاشم کے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ مت جائیے، کہا کہ جب میں گیا تھا نا مدینہ میں رخصت کے وقت، تو میں نے نانا رسول خدا کو خواب اور بیداری کے بیچ میں دیکھا. یہ میرا جملہ ہے، مولا کا نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. نانا نے مجھ سے کہا کہ حسین جاؤ، خدا کی مشیت یہ ہے کہ تمہیں کربلا کی میدان میں زمین پر مقتول دیکھے، گلو بریدہ دیکھے. کہا کہ اچھا. کہنے والے نے مکے میں کہا کہ پھر آپ بچیوں کو مت لے کے جائیے، رسول کی بیٹیوں کو. کہا کہ رسول نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے وَيَرَهُنَّ سَبَايَا، خدا کی مشیت یہ بھی ہے کہ ان کو اسیر دیکھے. قافلہ چلا. مورخین لکھتے ہیں جب یہ قافلہ چلا نا، آپ کے ذہن میں بھی، آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو، حسین مرحلہ امامت پر ہے. جب امام وقت رسول کی بیٹیوں کو کوئی پیغام بھیجے گا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ خوبرو خوبصورت وجیح و شکیل نوجوان، سپہ سالار، جری، بہادر، گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آتا ہے حسین کے پاس. حسین حکم دیتے ہیں فاطمہ کی بیٹیوں کے پاس، علی بن ابی طالب کی بیٹیوں کے پاس. یہ کون ہے جو زینب کے خیمے میں بھی جا سکتا ہے؟ علی بن ابی طالب کی بیٹیوں کے خیمے میں بھی جا رہا ہے. یہ کون تھے؟ ابو الفضل عباس. یہ کہاں کی رخصت ہے؟ مدینے سے چلے، مکے سے چلے، ابو الفضل عباس موجود ہیں. انیس نے اس مقام پر ایک بند دیا، عجیب جملہ کہا، فرمایا فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے. سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے. فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے. سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے. گلرو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں. فاطمہ کے پوتے اور نواسے، علی بن ابی طالب کے پوتے اور نواسے، خوبرو نورانی نوجوان دو رویا صف بنا کر کھڑے ہیں. ایک دفعہ حسین ابن علی آ رہے ہیں اپنے ناقے پر بیٹھنے کے لیے. رخصت کا مرحلہ ہے. عزیزوں، جب کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے، ایک دفعہ آپ کسی ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں 10 15 20 دن آپ نے قیام کیا ہو، 6 مہینے 1 مہینے، کبھی آپ ایسے گھر سے نکلتے ہیں کہ جس گھر سے ماں کا جنازہ بھی نکلا ہو، جس گھر سے بھائی کا جنازہ بھی نکلا ہو، جس گھر میں رسول خدا کی یادیں ہوں، تو خواتین کا اور بچوں کا جی گھبراتا ہے نا حسرت بھری نگاہ سے. یہ بچے اس دروازے کو دیکھتے ہیں اور گھر میں جتنے واقعات رونما ہوتے ہیں وہ سب ایک کے بعد یاد آتے ہیں کہ نہیں آتے. یاد آیا ہوگا نا جناب زینب کو کہ کس طرح سے اس دروازے کو چلایا گیا تھا. محسن کی شہادت بھی یاد آئی ہوگی، جناب امیر مومنین پر ہونے والے ظلم بھی یاد آئے ہوں گے. کس طرح سے زینب کبریٰ ایک دفعہ ناقے کی طرف بڑھی، بس ایک دفعہ میر انیس نے ایک بند دیا جناب زینب کی رخصت کا. فرمایا پہنچی جوہی ناقے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر، فضات ہی سنبھالے ہوئے خود گوشے چادر، تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر. یعنی زینب کبریٰ کا ہاتھ تھامنے حسین ابن علی آگے بڑھے. کیوں آگے بڑھے؟ کیونکہ روایت علماء نے نقل کی حسین ابن علی محمد تلاوت قرآن تھے. اس دخلت علیہ زینب بنت علی، ایک دفعہ علی کی بیٹی زینب حسین کے پاس آئی، فقام اجلالا لہا، قرآن کو بند کیا، پورے قد سے زینب کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے. ارے ثانیہ زہرا ہے، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر، فضات ہی سنبھالے ہوئے خود گوشے چادر، تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر. اب
انیس ایک سوال پیش کر رہے ہیں کہ علی کی بیٹی محمل میں بیٹھنے جا رہی ہے، حسین موجود ہیں، علی اکبر موجود ہیں، فضہ موجود ہیں، یہ فرزند کہاں پر ہیں؟ یہ فرزند اپنی ماں کا ہاتھ کیوں نہیں تھام رہے؟ انیس جواب دے چکے ہیں کہ فرزند کا حق نہیں ہے کہ وہ زینب کا ہاتھ تھامے، تجلیل زینب یہ ہے کہ حسین محمل میں بٹھائے تھے، پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر۔ انیس نے کہا فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے، اون محمد دائیں بائیں کھڑے ہیں کہ ماں محمل میں بیٹھے۔ آپ نے بند سن لیا۔ ایک سوال آپ کر سکتے ہیں نا کہ وہ بھائی کہاں ہے جو زینب کا آسرا ہے؟ ابو الفضل عباس کہاں ہے؟ فرمایا فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ آپ نے گریہ کیا۔ بس آخری جملہ کہوں گا، میں کہوں گا بی بی زینب یہ مدینے کی رخصت ہے، وہ مکے کی رخصت تھی۔ جب محمل میں بہن بیٹھتی ہوگی نا، کہیں سے قاسم آتے ہوں گے، علی اکبر آتے ہوں گے، پھوپھی کو سوار کرواؤ، علی کی لاڈلی بیٹی ہے، حسین ہاتھ تھامتے ہوں گے، علی اکبر محمل کا پردہ اٹھاتے ہوں گے، فضہ آتی ہوں گی، بھانجے بھتیجے بیٹے دو رویا قطار بناتے ہوں گے۔ میں کہوں گا ایک جملہ، بی بی مکے اور مدینے کی رخصت تو یاد آئی ہوگی نا جب 11 محرم کو ناقے پہ بیٹھنے گئی ہوگی، ایک دفعہ مقتل کی جانب زینب نے نظر ڈالی، جو نوجوان تو رویا سب بنا کر کھڑے ہوتے تھے، ارے زخم کھا کر مقتل کی زمین پر ہیں، ارے عباس آؤ، علی اکبر آؤ، زینب کو ناقے پہ۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ پروردگار جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہو رہی ہیں ان تمام مجلسوں کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما۔ پروردگار جو لوگ مومنین مومنات عزاداری میں مصروف و مشغول ہیں ان کی اس عزاداری کو جناب سیدہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اس امام باڑے کے منتظمین جو یہاں مومنین مومنات موجود ہیں، دلوں میں کوئی حاجت لے کر آئیں تو جو واسطہ دیتے ہیں جناب زینب کی مظلومیت کا، ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، نادار ہے، قرض دار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہے، مشکلات کو دور فرما۔ اللهم بحق محمد وآل محمد علیک صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عظمهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الأطهرين۔ حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے حضرت امام زمانہ کے دل کو تسلی اور پرسہ دینے کی نیت سے اپنی حاجتوں کو سامنے لا کر اور اس عزاداری کی قبولیت تک کے مرحلے تک پہنچانے کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے جناب سیدہ کی بات۔